بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک چھوٹا سا مختصر سا بیان شرک کی کچھ چند ان کی خصوصیات جو شرک کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ شرک کیا ہے، جو تھوڑا سا قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو اکثریت جو علماء ہیں یا جیسے یہ فرقے باز گروہ بھی ہیں، جیسے اہل حدیث وغیرہ یا دوسرے تیسرے، یہ اکثریت یہ جو سامنے واضح شرک ہے یہ تو بیان کرتے ہیں، جس طرح درباروں کے اوپر جانا، منتیں وغیرہ ماننا، وسیلہ وغیرہ کا شرک، کسی کو وسیلہ بنا کر دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں تو یہ اکثریت گروہ کو پتہ بھی ہیں، اور اکثریت فرقے باز بھی ان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو واضح ہے، یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں اس کا بیان ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کہ ان کا عقیدہ وہاں بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں پوچھتے، یہ جو اللہ کے بندے ہیں ہم ان کو پوچھتے نہیں ہیں، ہم بلکہ ہم یہ اللہ کے نزدیک کرنے کا ہمارا ذریعہ ہے۔ تو اسی آیت کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے۔ وہاں لفظ شرک کا اللہ پاک نے استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات یہ ایک قسم کا شرک ہے، تو اللہ پاک ہے ان کے ایسے شرک بنانے سے۔ یہ شرک اس قسم کا جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اور اللہ پاک ہے ایسے مشرکانہ عقیدے سے۔ یہ بات واضح ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں۔ اس کے بعد پھر سورۃ التوبہ میں اللہ پاک نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے بنا لیے اپنے علماء اور مشائخ کو رب اللہ کے علاوہ۔ اس ضمن میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو اس وقت کے جو اہل کتابوں میں سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ لوگ اللہ کے شریک بنا رہے ہیں، کہ اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا اور ان کا علماء یا مشائخ اس کو حلال ڈکلیئر کرتے ہیں تو کیا یہ اس کی مانتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا مان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہی تو شرک بنا، یہی تو رب بنانا ہے، کہ اپنے علماء اور مشائخ کی بات اللہ کے مقابلے میں مان لینا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ان کو رب بنا لینا۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے سورۃ الانعام کی آیت میں فرمایا کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وحی کر ڈالتا ہے تاکہ وہ آپ سے مباحثہ کرے، کہ اللہ نے جو چیز منع کی ہے اس کے اوپر وہ آپ سے مباحثہ کرے تاکہ وہ اس کو ڈکلیئر کر دیں کہ ٹھیک ہے، یا اللہ نے جو حرام کیے اس کو حلال کر دیں، یا اللہ نے جو حلال کیا اس کو حرام ڈکلیئر کرنے کے لیے وہ شیطان جو ہے اپنے دوستوں کے دلوں میں وہی ڈالتا ہے کہ وہ آپ سے مباحثہ کریں۔ جیسا آج اکثریت لوگ آج یہ کفر کا قانون ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کفر کا قانون تو اس کے مقابلے میں بحث تکراریں کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے یہ کفر کا قانون ہے، یہ جمہوریت اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون شریعت ہے۔ تو ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح کھانوں میں ہے جو حرام ہے وہ حلال کرنے کے لیے وہ شیطان کے دوست جو ہیں وہ آپ سے مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کدھر سے آپ حلال قرار دے رہے ہو، یہ کدھر سے آپ حرام قرار دیتے ہو، حالانکہ یہ حلال اور حرام کو قرار دینا یہ اللہ کا کام۔ تو لہٰذا وہ جب مباحثہ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تم نے ان کی مان لی تو تم بھی مشرک ہو۔ وہاں بھی لفظ مشرک استعمال کیا، کہ اگر وہ لوگ جب مباحثہ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے ہٹانے کے بارے میں آپ کو، تو آپ نے اگر ان کی مان لی تو آپ بھی مشرک ہو۔ پھر اللہ پاک نے تیسری جگہ فرمایا کہ کیا کرو، اللہ پاک نے فرمایا منیبین الیہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فارغون، کہ آپ لوگ اللہ کی طرف ہو کر رجوع رہو اور اس کے لیے قائم کرو نماز، اور مشرکوں میں مت ہونا۔ مشرک کون؟ اسی کی ڈیفینیشن میں ساتھ ہی میں اللہ پاک نے فرمایا ان کی طرح جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا، کہ فرقہ کر دیا اور گروہ بن بیٹھے، اور ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر راضی ہے، جیسا کہ حال آج ہمارے فرقے بازوں کا ہے۔ وہ اہل سنت بھی آپ کو ایک فرقہ ہے، اہل تشیع بھی ایک فرقہ ہے، اسی طرح اہل حدیث ہو گئے دوسرے تیسرے، یہ ابھی چھوٹا موٹا شرک جو ہے واضح کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح درباروں کے اوپر نہ جانا، لیکن یہ بڑے شرک میں خود ملوث ہیں، تفرقے بنے بیٹھے ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا مشرکوں کی طرح مت ہونا، تو ساتھ ہی فرما دیا ایسے جو گروہ بن کر بیٹھے ہیں، تو لہٰذا ان سے بھی بچا۔ تیسرے ابھی اس کے علاوہ ایک اور جو حالت جو اللہ کے علاوہ جیسا کہ انسان کا نفس ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے خدا بنا لیا اپنی خواہش کو، کہ اپنی خواہش کو بھی اللہ کے مقابلے میں اگر وہ آ جاتی ہے اور آپ اپنی خواہش کی ماننا شروع ہو گئے ہیں، اللہ کی بات کو آپ نے پیچھے کر دیا تو آپ نے اپنی خواہش کو بھی شریک بنا دیا، خدا بنا دیا، وہاں لفظ الہ آ گیا۔ تو لہٰذا
یہ کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ شیطان کی طرف ہو، شیطان نما انسانوں کی طرف ہو، چاہے وہ کس علماء اور مشائخ کی طرف ہو، چاہے وقت کے حاکم کی طرف ہو، یا چاہے آپ کے اپنے نفس کی طرف سے ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے برعکس آپ کو حکم دے اور آپ نے اس کی مان لی، تو یہ شرک ہے۔ یہ ہے شرک کی اصل ڈیفینیشن۔ اور شرک اس کے علاوہ یعنی کہ وہ گناہ جو اللہ پاک نے معاف فرمانے کا حکم دیا، اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ، یعنی کہ بچو گے اگر تم ان گناہوں سے بڑوں سے جو تم کو منع کیے جاتے ہیں، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، تو پھر میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تم کو معاف کر دوں گا اور تم کو عزت والے باغوں میں داخل کروں گا۔ وہ چھوٹے گناہ کون سے ہیں؟ جس طرح انجانے میں کچھ، یعنی کہ ارادے سے نہیں، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے ایک کام بندہ ارادے سے، اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کام کرنا اور آپ نے ارادے سے وہ عمل کا کیا، جان بوجھ کر عمل کیا، وہ تو شرک ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یا اپنی نفس کی مان لی، یا شیطان کی مان لی، یا شیطان نما انسان کی مان لی، یا کسی علماء اور مشائخ کی مان لی، یا وقت کے حاکم کی مان لی، یعنی کہ جس کی بھی اللہ کے برعکس مان لی جان بوجھ کر، تو آپ نے شرک کر دیا۔ ہاں اگر کوئی گناہ آپ سے انجانے میں ہو گیا تو اللہ پاک نے اس کا معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، وہ یعنی کہ وہ شرک میں کے زمرے میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ سے انجانے میں ہوا۔ تو لہٰذا یہ وہ شرک کی چند اقسام ہے جو میں نے بیان کرنی بہت ضروری سمجھا، اور آپ کا ہر بندے کا کام ہے اس سے بچے، کیونکہ شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں وعید سنا دیا ہے کہ اللہ نہیں معاف کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا اس کو کہ آپ اللہ کا شریک بنائیں۔ یعنی کہ ہم دنیا میں اللہ کی غلامی کے لیے پیدا ہوئے، تو غلام کا تقاضا، غلامی کا حق یہ ہے کہ اپنے مالک کی بات مانی جائے۔ مالک کے مقابلے میں کسی کی بھی بات آ رہی ہے، چاہے وہ آپ کا نفس ہے، چاہے شیطان ہے، یا جس کا بھی بات کسی کی بھی اللہ کے حکم کے برعکس میں آ رہی ہے، تو اس کی بات کا رد کرنا یہی توحید ہے، اور اس کی بات مان لینا یہی شرک ہے۔ تو لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس ان اعمال کا محاسبہ کریں اور دیکھیں، جانچیں کہ کہیں آپ شرک میں ملوث تو نہیں ہیں۔ آپ کس کی بات مان رہے ہیں؟ اللہ کی مان رہے ہیں، یا اپنے علماء اور مشائخ کی مان رہے ہیں جو اللہ کے برعکس کوئی حکم دے رہے ہیں، یا جس طرح فرقے باز ہیں ابھی وہ خود کو عالم سمجھ رہے ہیں لیکن فرقوں میں ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو قرآن میں مشرک بولا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ محاسبہ کرنا ہر بندے کا خود کا۔ اور یاد رہے، اگر آپ نے جان بوجھ کر یہ گناہ کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان گناہ کا مرتکب ہو کر شرک کر بیٹھے ہیں، تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس گناہ سے تائب ہونا ہے اور اپنا گناہ کا کفارہ دینا ہے، جو کہ 10 مسکینوں کو منیمم کھانا کھلانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے تائب ہو کر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور آئندہ سے ایسا ارادہ رکھنا کہ ایسا نہیں کرنا، تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو معاف کرنے پہ اوپر قادر ہے۔ تو خیر، آج کے لیے اتنا، السلام علیکم۔